صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ شہید احد، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، شادی میں رکاوٹیں ختم کرنے کے وظائف۔ اکثر لسنرز ویورز پوچھتے ہیں شادی میں بعض اوقات رکاوٹیں ہیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلا یہی ہے کہ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں اس کی آیت مبارکہ 1، 2 اور 3، یعنی پہلی تینوں آیات بینات مسلسل 21 روز تک ایک وقت مقرر کر کے، اور جگہ کا ایک ہونا شرط نہیں ہے، بعض اوقات کچھ وظائف ہوتے ہیں جگہ بھی ایک ہو وقت بھی ایک ہو، ایک خاص وقت میں 313 مرتبہ پڑھیں پہلی تینوں آیات بینات سورہ آل عمران کی، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شادی میں حائل رکاوٹیں جو ہیں وہ دور فرما دے گا۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے حقیقی معنی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، احادیث مبارکہ کی کتب میں وہ الفاظ موجود ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اعلم وہی زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی ہے۔ تو یہ 3 آیات بینات ہیں، یہ لازمی پڑھیں۔ بعض اوقات بچیوں کے سر میں چاندی اتر آتی ہے لیکن ان کے رشتے مناسب رشتے نہیں مل سکتے، اسی طرح نوجوانوں کے حوالے سے بھی۔ تو حقیقت تو یہی ہے، بچے ہوں بچیاں ہوں، بلوغت کے ساتھ ہی قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے ہی اولاد بالغ ہو جائے ان کا عقد کر دیا جائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے شادی میں رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ، سورۃ القدر، ان دونوں صورتوں کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے شادی میں حائل رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ یہ 2 وظائف ہیں، لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے یا مسبب الاسباب اور درود پاک، ان کی کثرت کریں۔ یا مسبب الاسباب کا معنی یہ ہے اسباب پیدا فرمانے والے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی اسباب پیدا فرمانے والی ہے، تو بہتر اسباب انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرمائے گا۔ ساتھ دعا بھی مانگیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام معاملات میں بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وظائف آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، خود پڑھیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، اعزاء اقرباء اپنے رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ میں شیئر کیجیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، صحابہ کرام علیہم رضوان
اور پھر غزوہ احد میں شہادت کا مقام و مرتبہ پانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ یہ حقیقت ہے کہ جیسے آج بھی اگر کسی استاد کو دیکھنا ہو، استاد کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہو، استاد کا علمی مقام سمجھنا ہو، تو اس کے شاگرد کو دیکھا جاتا ہے کہ شاگرد کے پاس کتنا علم ہے، وہ اس کی گفتگو کیسی ہے، وہ کیا بات کرتا ہے، انداز گفتگو کیا ہے۔ دینی علوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے وہ کیسی گفتگو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کوئی بھی علم ہے تو شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کا پتہ دیتا ہے۔ شاگرد کے پاس قابلیت ہو تو پتہ چل جاتا ہے استاد قابل تھا جس نے شاگرد میں اتنی قابلیت پیدا کر دی۔ اسی طرح پیر ہو تو اس کے مرید سے پتہ چل جاتا ہے کہ مرید اگر باشرہ ہو، مرید نمازی ہو، مرید جو ہے اس کو فیض ملا ہو اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہو، تو پھر دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ان کا جو پیر ہے وہ بھی کامل ہے، وہ باشرہ ہے، وہ شریعت کا عامل ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، مرید ہی بے راہ رو ہو، مرید ہی شریعت کا باغی ہو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں خامی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے مرشد کی وجہ سے ہو، پیر کی وجہ سے ہو، پیر نے اس کی تربیت نہیں کی، اور یا پھر خود پیر ہی ناقص ہے۔ تو یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایسی عظمت، رفعت اور شان ہے، انہوں نے زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کہ ان کی عظمت، رفعت اور شان ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری ناقص عقل اور فہم میں نہیں آ سکتی، جن کی شانوں کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ہیں، جن کے عظمتوں کے تذکرے احادیث مبارکہ میں ہمیں بارہا ملتے ہیں۔ پھر ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے بھی، آپ کے بھی، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بلا شبہ اس کائنات میں بعد از انبیاء بہت ہی عظمت اور شان والی ہستیاں ہیں، ایسے نفوس قدسیہ، ایسے پاکیزہ دل ہستیاں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے لیے ان ہستیوں کو منتخب فرمایا، تو پھر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے۔ خیر البریہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو فرمایا گیا، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم ان کو فرمایا گیا، وکلا وعد اللہ الحسنى ان کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جنت کا اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے راضی ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہیں۔ اور کہیں ان کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ایمان والے ہیں، اور ایسے ایمان والے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ کہیں یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر چلا، اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہاں پر خود صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین، انہوں نے لکھا کہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد، سیدھے راستے سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مبارکہ ہیں، نفوس قدسیاں ہیں۔ سیدھا رستہ کن کا رستہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کا رستہ۔ اور پھر جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یہاں پر بھی مفسرین نے یہی فرمایا، یہی لکھا کہ انعام یافتہ ہستیاں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور وہ آیت مبارکہ کہ جس میں فرما دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہ دوسرا مقام و مرتبہ صدیقین۔ صدیقین سے بھی مراد اگرچہ تمام دنیا میں تمام وہ مومن جو سچ پر، حق پر قائم ہیں، وہ سبھی مراد ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے اس سے مراد، ان صدیقین سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہیں۔
تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کا بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ میں بھی سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، اس ساری شانوں کا تذکرہ ہونے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، راستہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ، انعام یافتہ ہستیاں یہی ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں دیکھیے الف لام میم حروف مقطعات آگے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم۔ اور پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر ہوا جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت ہے صرف متقی لوگوں کے لیے۔ اور سید المتقین کون ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین، وہی سید المتقین ہیں۔ تمام متقی لوگوں میں سب سے بڑھ کر انبیاء کرام ہیں، اور ان انبیاء کرام کے بھی سردار یعنی سید المتقین میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آپ کے تصدق سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام، یہ ہستیاں ہیں۔ تو یہاں پر بھی متقی لوگوں سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا وہ صحابہ کرام، وہ متقی اور متقی لوگوں کے سردار، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، اور جو ان کی پیروی کرے گا، ان کی پیروی کے تصدق انہیں بھی یہی رحمت، یہی شان حاصل ہوگی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ صحابہ کرام، یہ متقی، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب فرمایا ہے، قرآن کے براہ راست مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ کے، اور سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کنہیں بتایا، اور کون اس پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر۔ کوئی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد والے لوگوں میں سے، چاہے بڑا مقام و مرتبہ ہو، تابعی ہوں، تبع تابعی ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہائے اعظام ہوں، علماء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، غوث، قطب، ابدال، قلندر ہوں، ولایت کے بڑے سے بڑے مقام پر فائز ہوں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یا براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے وحدانیت اور رسالت کا پیغام سنا اور اس کی تصدیقی اور ایمان لایا۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بڑے مقامات ہیں اولیاء کاملین کے، علماء کرام کے، تابعین، تبع تابعین کا بڑا مقام ہے، لیکن قربان جائیے یہ شرف صرف اور صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دعوے کی تو ضرورت بعد میں ہے، قرآن ان کی عظمت اور شان اور ان کے براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان حاصل کرنے کا ذکر یوں فرما رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں غیب کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ یہ متقی ہیں، متقیوں کے بھی بعد از انبیاء یہ سردار ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کے حامل کون ہیں؟ یہ کن کی شان ہے؟ یہ سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اگر ان کی یہ شان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، احد وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دست بستہ قبول کیا، آمنا کہا کہ ہم ایمان لائے کہ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتا پس تم جان لو بے شک وہ اللہ ایسی ہستی ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے
کہ جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ تو یہ کس کو فرمایا؟ فاعلم، تم جان لو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان براہ راست اس کے مخاطب، جنہوں نے اگرچہ سبھی سے خطاب ہوا جو اس وقت موجود تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر آمنا کہا، اس کو قبول کیا اور ایمان والی ہستیاں بن گئیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے پیکر اور اس شان کے حامل، یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی۔ پھر یقیمون الصلاۃ، حقیقی طور پر نماز قائم کرنے والی ہستیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھانے سے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے نماز کے جو خشوع و خضوع، ظاہری باطنی ارکان تھے اور تمام جو لوازمات تھے، تقاضے تھے، اس کے مطابق ہم نے نماز قائم کی ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو نمازیں بس بعض اوقات عبادت کے طور پر ہوتی ہیں، بعض اوقات عادت کے طور پر ہوتی ہیں۔ وہ کامل نماز پڑھنے والی ہستیاں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جو فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کنہوں نے اس طرح نماز پڑھی؟ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ یہ ہیں یقیمون الصلاۃ کے پیکر۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کی شان تو یہ ہے، ہم نے جو انہیں رزق عطا فرمایا، صرف پیسہ نہیں، جو بھی چیز عطا فرمائی ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جان انہیں عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ مال عطا فرمایا، مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد عطا فرمائی، اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ آیت مبارکہ، ساری آیات بینات بڑی خوبصورت، یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک آنے والے مومنین، والذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں، ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہاں پر وما انزل من بعدک نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کہیں گے، حالانکہ وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نفی فرما دی کہ بعد میں کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امت ہے۔ کیا امت مسلمہ کے بعد کسی امت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یا حدیث مبارکہ میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کسی کتاب کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ہاں یہ ذکر ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں 30 ایسے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی معنی میں، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، دجال کا پیروکار ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے تھے، اسی لیے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادت کا رتبہ پایا۔ پھر فرمایا یہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، میرے بعد صرف آخرت ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں بعد میں۔ وبالآخرۃ، آخرت ہے، ہم یوقنون، اس پر یہ صحابہ کرام ایمان بھی لاتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صحابہ کرام ہی تو ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ اگر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہدایت پر نہیں ہیں، سیدھے راستے پر گامزن نہیں ہیں، تو پھر کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اسلام کی دولت پانے والے ہی اگر ہدایت پر نہیں ہیں، تو پھر کیا میں، کیا آپ، کیا ہم
زیادہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ ہاں ہم ہدایت پر ہیں، لیکن ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم ہدایت پر ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یوں بیان فرما دی تھی کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان چمکتے دمکتے روشن ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں یہ تو نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان کی پیروی کرنے سے انسان جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ہم المفلحون، اور کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں، سکسیسفل پرسنز بھی یہی ہیں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ کی نے کامیاب فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں۔ تو اگر کامیابی پانی ہے تو پھر انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی انہی نجوم ہدایت میں سے ایک روشن چمکتے دمکتے ستارے۔ آپ قبیلہ خزرج، جو انصار کے دو بڑے قبائل ہیں اوس اور خزرج، اس میں سے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بھی ایک ذیلی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ اسلام لانے سے پہلے بھی مدینہ طیبہ میں ایک رئیس اور سردار کے طور پر جانے جاتے تھے، سخاوت سخی کے طور پر جانے جاتے تھے، اور بہت ہر دل عزیز سردار تھے، بہادر تھے، شجاع تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور خصوصاً اظہار نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے یہ رواج تھا کہ لوگ مدینہ طیبہ میں جیسے مکہ مکرمہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اگرچہ چند لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، لیکن عام طور پر یہ معمول تھا کہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ کے یہ رہنے والے، تو یہاں پر یہ رواج تھا کہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اپنا ایک ایک بت اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی منات نامی ایک لکڑی کا، عمدہ لکڑی کا بنایا ہوا بت خود بنایا، اپنے گھر میں رکھا، بڑی اس سے بظاہر اس کی پوجا کرتے۔ تو جب اسلام کا پیغام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ختم نبوت، ختم رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہی ہستیاں جو پاکیزہ دل ہیں وہ اسلام قبول کرتی ہیں، یعنی صحابیت کا شرف پاتی ہیں۔ تو ان میں ان کے صاحبزادے سیدنا خلاد رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، اگرچہ کم سن ہیں، اور ان کی جو زوجہ ہیں سیدہ ہند، وہ بھی اسلام لے آتی ہیں، لیکن یہ فوراً اسلام قبول نہیں کرتے۔ ان کو وہ بت منات کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بظاہر۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے اسلام لے آئے ہیں، بیوی اسلام لے آئی ہیں، ان کی جو زوجہ ہے نا سیدہ ہند، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں، بڑی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہر بندہ مومن کے دل میں درد ہوتا ہے کہ کاش سبھی غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، وہ بھی اس دولت سے مشرف ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو ہوا کرتی تھی کہ تمام لوگ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو جائیں۔ کسی یہودی کا جنازہ جاتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر مسلم ہے، یہودی ہے۔ آپ فرماتے کاش یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاتا، یہ جنت میں چلا جاتا۔ تو یہ درد دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات کے دل میں بھی تھا۔ یہ صحابیہ ان کی زوجہ چاہتی تھی کہ یہ بھی کاش اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ تو ان کے بیٹوں نے ایک مرتبہ وہ جو سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات بینات کا درس سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے، تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ بھی یہ سماعت کیجئے۔ انہوں نے بادل ناخواستہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے سنا، تو بڑے حیران ہوئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو اعجاز ہے، جو تاثیر ہے، اس پر حیران بھی ہوئے اور تعریف بھی کرنے لگے۔ تو اس موقع پر ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو سارا کلام، یعنی سارا قرآن مجید فرقان حمید جو اس وقت نازل ہو رہا تھا اس کے بارے میں ایسا ہی دل نشین ہے، ایسا ہی خوبصورت کلام ہے، تو کیا آپ ان ہستی جن پر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ان کی بیعت کرنا پسند نہیں کریں گے؟
تو یہ خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے جو اپنا بنایا ہوا خدا تھا، بت تھا، کہنے لگے کہ میں اس سے مشورہ کروں گا۔ اس کے پاس گئے، منات کے پاس، وہ اس نے کیا بتانا تھا جو خود انسان کے ہاتھوں کا گھڑا ہوا ہو۔ تو اس سے کہا کہ یہ سارا معاملہ ہے تو مجھے مشورہ دو۔ وہ لکڑی کا بے جان ٹکڑا تھا، نہ سنتا تھا نہ بولتا تھا، اس نے کیا مشورہ دینا تھا۔ بہرحال اس سے اس طرح گفتگو کرتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کہ لگتا ہے مجھے کہ تم غصے میں ہو، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر مجھے مشورہ دے دینا، مجھے بتا دینا۔ بہرحال اسی طرح سیدنا خلاد رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی سیدنا معوذ اور معاذ، یہ وہ دو کم سن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ ابو جہل کو واصل جہنم کرنے میں ان کی بھی شمولیت تھی، یہ بھی شامل تھے۔ یہ دیکھیے اسلام کی کیسی تعلیمات ہیں کہ کم سن ہیں، بچے ہیں، لیکن جذبہ جہاد کیسا ہے، جذبہ شوق شہادت کیسا ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ جذبہ جہاد مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جذبہ شوق شہادت ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں کہ کہیں ہمیں میدان عمل میں نہ جانا پڑے ورنہ موت آ جائے گی اور ہم مر جائیں گے۔ کیا ویسے نہیں مرنا؟ موت تو اسی دن آنی ہے، اسی وقت آنی ہے، اسی لمحے آنی ہے جب اللہ نے لکھی ہے، جو مقدر کی ہے۔ اس سے ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد۔ اگر میدان عمل میں موت آنی ہے تو کبھی بھی اس کے لمبی زندگی نہیں پا سکتے، اور اگر میدان جہاد میں موت نہیں ہے تو چاہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ ہم میدان جہاد میں موجود ہوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو پھر وہاں بھی موت نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمارے ایمان اتنے ناقص ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت سے یوں ڈر لگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سیدنا معوذ اور معاذ بھی انہی کے صاحبزادے ہیں۔ بہرحال سیدنا عامر بن جموح رضی اللہ عنہ، ابھی یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ایک کام یہ کیا، اب یہ چونکہ مشورہ اور وہ سارا معاملہ ہوا تو رات کو ان کے صاحبزادے جو ہیں اس بت کو ایک گڑھے میں پھینک آتے جہاں گندگی پھینکی جاتی تھی۔ صبح یہ اٹھتے تو پوچھتے سب سے کہ بت کدھر ہے، ڈھونڈتے تو دیکھتے وہ گندگی میں پڑا ہے۔ کئی راتوں تک یہی معاملہ رہا، بڑے پریشان ہوئے، اور ایک رات ان کے صاحبزادوں نے جو صحابیت کا شرف پا چکے تھے انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ ایک کلہاڑی جو ہے وہ اس لکڑی کے بت منات کے اوپر کندھے پر رکھ دی، اور پھر رات کے وقت یوں کیا کہ ایک کتا جو ہے مردار اس کو بھی گڑھے میں پھینکا، ساتھ وہ کلہاڑی بھی پھینکی، ساتھ وہ بت بھی پھینکا۔ جب یہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ بت بھی گندگی میں پڑا ہے، ایک مردہ کتا بھی پڑا ہے، ساتھ وہ کلہاڑی بھی پڑی ہے۔ یعنی کلہاڑی ہونے کے باوجود یہ جو لکڑی کا بنایا ہوا خدا تھا وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ تو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا حقیقت میں تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو ایسا رب ہے کہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ ساری کائنات کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ سب کچھ کن فیکون وہ فرماتا ہے، بلکہ وہ ارادہ فرماتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے۔ تو کیا یہ لکڑی کے بت جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بس ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضری دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کر لیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے، اور یہ غزوہ احد کے دنوں سے، غزوہ احد بپا ہونے سے تھوڑے سے دن پہلے، تھوڑا سا عرصہ پہلے کی بات، اسلام لائے۔ جیسے ہی غزوہ احد کا اعلان ہوتا ہے تو ان کے صاحبزادے سیدنا خلاد رضی اللہ عنہ اور یہ خود دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جہاد کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اتنی جرت اور بہادری سے لڑتے ہیں
کہ کفار کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم پر جان جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے سیدنا خلاد رضی اللہ عنہ وہ بھی شہادت کا بلند مقام پاتے ہیں۔ یعنی دونوں باپ بیٹا دونوں صحابیت کا بلند مقام بھی پایا، دونوں نے مل کر غزوہ احد میں کفار کو واصل جہنم بھی کیا، یعنی اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو جنت کا وعدہ وہ بھی پا لیا، اور شہادت کا مقام بھی پا لیا کہ جن کے بارے میں مردہ گمان کرنے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا، مردہ یہ سوچو بھی نہیں، گمان بھی نہ مت کرو، اپنے عقل اور خیال کے گھوڑے بھی نہ دوڑاؤ کہ یہ معاذ اللہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، اللہ رزق بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق قندیلوں میں، جنتی پرندوں اور قندیلوں میں ان کی روحیں ہیں، جہاں چاہیں یہ تصرف کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہداء کو بلند مقام عطا فرمایا۔ یوں دونوں باپ بیٹا جو ہیں غزوہ احد میں شہادت کا بلند مقام پاتے ہیں، اور ان کے دوسرے دو صاحبزادے سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، ان کا میں نے ذکر کیا کہ غزوہ احد کے دوران وہ ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھتے ہیں کہ ایک صحابی سے کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے، کدھر ہے؟ تو وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے فلاں گھوڑے پر سوار وہ ابو جہل ہے۔ سیدنا معاوض اور معاذ رضی اللہ عنہما بس ابو جہل کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور ابو جہل کو واصل جہنم کرنے میں اس کو زخمی کرتے ہیں، بازو اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، یوں یہ مل کر ابو جہل کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ یہ اس خانوادے کی قربانیاں ہیں کہ والد اور ایک بیٹا وہ خود بھی شہادت پا رہے ہیں، اور جو کم سن ہیں جن پر بھی جہاد فرض نہیں، ان کا جذبہ جہاد یہ ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ جہاد تھا، یہ شوق شہادت تھا جو کم سن صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو آج کیا یہ جذبہ جہاد، یہ شوق شہادت ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے پھر مسلمان قوم کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ زندگی پا سکتی ہے؟ کیا یہ عزت اور وقار اور سربلندیاں پا سکتی ہے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کیے بغیر؟ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور انہی کی طرح تمام امت مسلمہ کو جذبہ جہاد بھی عطا فرمائے، جذبہ شوق شہادت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ کہا کہ کل آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ 1001 مرتبہ، اور کس ٹائم پڑھنا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کوئی خاص اس کا وقت بھی مقرر نہیں، جگہ بھی مقرر نہیں، اور یہ بھی مقرر نہیں کہ اتنے دن کرنا ہے۔ جب تک آپ کا مطلوبہ مشکل جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ پڑھیے، اور کثرت سے پڑھیے، کم از کم 1001 مرتبہ لازمی روزانہ پڑھیں، اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی یا لینے بھی نہیں آتے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی بھی نہیں ہیں، باپ بھی نہیں ہیں۔ جی خاندان کے جو دیگر بزرگ ہیں، خواتین میں ہوں مردوں میں سے، ان کو اس معاملے میں شامل کیجیے، خصوصاً جو نکاح کے وقت موجود تھے دونوں طرف سے، دونوں خاندانوں کی طرف سے گواہ کے طور پر یا ویسے بزرگ موجود تھے، ان سے کوشش کیجیے، آپ رابطہ کیجیے۔ اور چونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، عائلی معاملات، ان میں خاندان کے بڑے بزرگوں کو شامل کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ اللہ کو یاد کیجیے، اس کے ساتھ درود پاک اور یا مسبب الاسباب اس کی بھی کثرت کیجیے، اللہ سے دعا بھی مانگیے۔ انشاءاللہ یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس آزمائش میں آپ کو پورا اتاریں، اور یہ آزمائش جو ہے آپ پوری اتریں اس میں، اور یہ آزمائش بھی گزر جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتر دن آئیں گے۔
سمیرہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم، اور کہتی ہیں بھائی اللہ آپ کو اس کام کی بہترین جزا دے، آمین۔ تمام سننے والوں کو بھی سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی میری امی کو خارش ہے، الرجی ہے، بہت علاج کروایا لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ کوئی پرانے ڈاکٹر جو ہوں ہومیوپیتھی کے، جن کا زیادہ ایکسپیرینس ہو 15-20 سال، ان سے کوشش کیجیے علاج کروائیے۔ دوسرا میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ یا رقیبو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک ہے، اس کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیے۔ جو الرجی ہے وہاں پر دم کر دیجیے، یا اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے پانی پی لیجیے، اور روزانہ 3 مرتبہ سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے میں، یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجیے، پانی پر دم کر کے پی لیجیے۔ اس کو کنٹینیو رکھیے، ساتھ علاج بھی کروائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ بشریٰ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ گھر میں اور کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور یہ بھی کہ کوئی بھی وظیفہ صرف عورت کر سکتی ہے یا مرد کا کرنا لازمی ہے، بتا دیں جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، وظائف جو ہیں خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور برکت کے لیے جتنے وظائف ہیں، درود پاک، دیگر وظائف، وہ سبھی کو پڑھنے چاہیے، بچے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، جن کے کو آسانی سے وقت ملتا ہے، جو بھی وقت ہے ہوتا ہے اسپیئر ٹائم، اس میں لازمی پڑھیں۔ تو بالکل آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ ایک اور لسنر ہیں نور العین صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام بھائی، فیصل آباد سے ہی ہیں، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور یہ کہتی ہیں بھائی مغرب کے بعد ہمارے گھر میں چمگادر بہت زیادہ آتے ہیں اور بچے بہت ڈرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں، ایک تو سلام علی نوح فی العالمین، اس کو تا تعداد میں کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور دعا بھی کریں ساتھ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ چمگادر چلے جائیں گے۔ دوسرا، اگر بچے ڈرتے ہیں تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، محمد حسین صاحب ہیں 214 ریب شرقی سے، کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ جی، آپ کا بھی شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ فرا صاحبہ ہیں چک 24 جیم بے لاہوریاں سے، معذرت لاہوریاں، کہتی ہیں کہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں عائشہ صاحبہ فیصل آباد سے، گھونا ایسٹ سے، کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، نائس پروگرام، انہوں نے کہا شکریہ آپ کا۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، جی آمین۔ میت کے سینے پر انہوں نے کہا کہ عہد نامہ رکھنا چاہیے یا نہیں، اور لیڈیز میت کا پاجامہ کوئی نہیں پہناتا تو بہتر کیا ہے، اصلاح فرما دیں، شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بہتر یہی ہے جو مرد اور عورت کے لیے، بالکل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 ہیں۔ بعد از وصال بھی دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو کیسی عزت، کیسے شرف سے نوازا ہے، مکمل ان کے عفت و عصمت اور پردے کا حکم دیا۔ 5 کپڑے جن کا حکم دیا گیا ان کے مطابق دفنانا چاہیے۔ اس میں وہ پاجامے یا وہ اس کا ذکر نہیں ہے، یہ اضافی طور پر بعض علاقوں میں رواج ہے، تو اس میں منع بھی نہیں ہے، لیکن جو 5 کپڑے خواتین کے لیے ہیں کفن کے، وہ لازمی ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ کسی دن میں اس پر تفصیل سے بات بھی کروں گا۔ دوسرا آپ نے غالباً یہ پوچھا ہے عہد نامہ رکھنا۔ جی عہد نامہ رکھنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن رکھا بھی جا سکتا ہے، منع بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات کفن پر کچھ لکھا جاتا ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، بالکل لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنرز میں ہیں کاشف ندیم صاحب بھوانہ سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے،
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، چونکہ آپ یہ پروگرام سماعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں اسلم صاحب۔ اچھا، السلام علیکم انہوں نے کہا، نام نہیں لکھا۔ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ لسنر ہی ہماری بہن ہیں، کہتے ہیں کہ حیض کی کمی کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، حیض کی کمی کے حوالے سے اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ حیض آنا بند ہو جائے یا کم ہو جائے، بہت کم آتا ہو جس کی وجہ سے عورت شدید تکلیف میں ہو، تو یہ چند آیات بینات ہیں، ان کو لکھ کر موم جامع کر کے پیٹ پر باندھ لیں۔ یہ سورہ یاسین کی غالباً آیات بینات ہیں، انشاءاللہ حیض جاری ہو جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 34 اور 35 ہے، ان کو لکھ کر موم جامع کر کے پیٹ پر باندھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے؟ اور اسی طرح یہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا فرمائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یہ چند ایک آیات بینات ہیں، ان کو موم جامع کر کے آپ پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا، ناظرین و سامعین آپ کا شکریہ۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، سوالات اور وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى